بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تمیز الدین خان صاحب کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ان دونوں نے یہاں بھی انہیں تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ بامشکل تمام وہ دونوں لان تک پہنچے۔ تمیز الدین آگے بڑھائے۔ تو آ مرے تم دونوں، انہوں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جی ہاں چھوٹے نواب صاحب، لمبے بالوں والا نوجوان رکوع کے انداز میں 2-3 بار جھک کر بولا۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ تمیز الدین خان صاحب دھاڑے اور وہ دونوں سیدھے کھڑے ہو گئے۔ یہ سامان کیوں اٹھا لائے ہو؟ جی پھر کہاں لے جانا تھا اسے؟ دیکھو، میں نے تم لوگوں کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اگر تم اپنے ہوش و حواس پر قابو رکھ سکتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے آؤ، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی تم میری زندگی حرام کرنے آ پہنچے۔ نہیں چھوٹے نواب صاحب، نہیں، ہم وہ دونوں بوکھلائے ہوئے انداز میں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ پھر نواب عزیز الدین خان ہی آگے بڑھے۔ سامان رکھ دو بیٹے، یہ گھر ہے، یہاں سے سامان کوئی نہیں لے جائے گا۔ نہیں لے جائے گا؟ دونوں بیک وقت خوش ہو کر بولے۔ آؤ۔ نواب عزیز الدین دونوں کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر لان کے اس حصے کی طرف بڑھ گئے جہاں میزیں اور کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے ایک جمع غفیر آ رہا تھا۔ تمام لوگ ان دونوں احمقوں کو دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ نواب صاحب نے انہیں بیٹھنے کی پیشکش کی اور وہ دونوں اس طرح بیٹھ گئے جیسے کسی غلط جگہ آ پھنسے ہوں۔ یہ تمہارا اپنا خاندان ہے، اپنے لوگ ہیں، آرام سے بیٹھو تو میں تمہارا تعارف ان سے کراؤں۔ اچھا۔ پہلوان صاحب نے گردن ہلائی۔ تمیز الدین صاحب اب بھی غصے سے کھڑے ہوئے نتنے پھلا رہے تھے۔ نواب عزیز الدین نے انہیں ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا، فکر کی ضرورت نہیں ہے تمیز الدین میاں، بیٹھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب لوگ بھی بیٹھ جائیں، کیوں کھڑے ہو گئے سب کے سب؟ چلو پہلے چائے کا دور ہو جائے، پھر ان لوگوں سے تعارف ہوگا۔ اس دوران یہ لوگ خود کو سنبھال بھی لیں گے۔ نواب صاحب نے معاملہ برابر کرنے کی کوشش کی۔ وہ ان دونوں کے بارے میں سمجھ گئے تھے کہ اپر چیمبر بالکل خالی ہے۔ ملازموں کو چائے لگانے کی ہدایات دے دی گئیں اور تھوڑی دیر بعد سب چیزیں سلیقے سے رکھ کر سب کو چائے پیش کر دی گئی۔ ان دونوں کو بھی چائے پیش کی گئی، جسے ان دونوں نے نہایت ہی بے صبری سے اٹھا کر اپنے حلق میں انڈیل لیا۔ چائے کے ساتھ دوسرے لوازمات بھی تھے، جس کے لیے ان دونوں کے نزدیک بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے انہیں متوجہ کیا۔ کاجو کی ایک پلیٹ ان کی جانب بڑھائی گئی تو پہلوان صاحب نے پوری پلیٹ لے کر کاجو کھانے شروع کر دیے۔ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں رقصاں تھیں۔ نوجوان نے سوچا تھا کہ چلو ایک دلچسپ تفریح ہاتھ آئی ہے، لیکن تمیز الدین خان صاحب خاصے نروس نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے عزیز الدین صاحب کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ دونوں خبط الحواس ہیں۔ کوئی بات نہیں، تم کیوں پریشان ہو؟ بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ دونوں یہاں بھی گندگی پھیلائیں گے، حالانکہ میں نے انہیں منع کیا تھا۔ آپ یقین کریں میں انہیں نہ جانے کس طرح برداشت کر رہا ہوں۔ ان کی حرکتیں اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں اپنے ساتھ رکھا جائے، لیکن پھوپھی جان اور بھائی صفی الدین کا خیال ہے۔ میں نے کہا نا، کوئی بات نہیں ہے، تھوڑے سے معصوم ہیں، اس میں حرج بھی کیا ہے؟ معصوم؟ تھوڑے سے معصوم؟ نواب تمیز الدین صاحب نے گہری سانس لے کر کہا، اچھا تم چائے پیو، ان کے بارے میں باتیں بعد میں ہوں گی۔ میرے خیال میں بھائی صاحب پہلے انہیں ان کی رہائش گاہ بھیج دیا جائے، ورنہ یہ اسی طرح ہونک بنے رہیں گے۔ تعارف وغیرہ کا سلسلہ بعد میں ہو جائے گا، انہیں ذرا تھوڑی دیر سکون لینے دیا جائے، اس دوران میں انہیں سمجھا دوں گا۔ تم؟ نواب صاحب ہنس پڑے۔ میں جانتا ہوں تم انہیں کیسے سمجھاؤ گے، میرا خیال ہے جوتے سے، یا اس سے بھی آگے بات بڑھ جاتی ہے، نواب عزیز الدین نے کہا، اور تمیز الدین مسکرانے لگے۔ خیر، ہیں تو یہ اسی قابل کہ ہر وقت ان پر جوتے برسائے جاتے رہیں، مگر ظاہر ہے کہ بڑے ہو گئے ہیں۔ میں ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا، لیکن سمجھا دوں گا انہیں۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی سمجھا لوں گا۔
تم نے جس طرح ان کے ساتھ لون میں سلوک کیا ہے وہ اس سے اور بدحواس ہو گئے ہوں گے۔ کیا مزہ آئے گا انہیں یہاں آ کر، اگر تمہاری ڈانٹ ڈپٹ یہاں بھی جاری رہی تو۔ نواب عزیز الدین نے کہا۔ وہ دونوں ان بزرگوں کی گفتگو سے بے نیاز اپنے اپنے کام میں مصروف تھے اور نوجوان ان سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تواضع کے طور پر جو ڈش ان کی طرف بڑھائی جاتی وہ اس وقت تک واپس نہ ہوتی جب تک صاف نہ ہو جاتی۔ نوجوانوں کی مسکراہٹوں سے بے نیاز وہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ مسز درانی نے ان 2 دنوں میں نواب عزیز الدین صاحب کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لی تھیں۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ پہلے وہ اپنے شکار پر ریسرچ کرتی تھیں، اس کی شخصیت، مالی حیثیت اور ذہنی حیثیت کے بارے میں مکمل ریکارڈ فراہم کرتی تھیں اور اس کے بعد فیصلہ کرتی تھیں کہ آسامی کیسی ہے۔ نواب عزیز الدین کے بارے میں پوری تفصیل انہیں حاصل ہو گئی تھی۔ وہ خاندانی نواب تھے، سرحد پار کر کے نواب نہیں بن گئے تھے، کاروباری امور میں بے حد ذہین تھے، اور ایک ذہین شخص آسانی سے قابو میں نہیں آتا۔ سہیل کے بارے میں کبھی یہ بات نہیں سنی گئی تھی کہ وہ ایب نارمل ہے، لیکن یہ ناممکن تھا کہ نواب صاحب اس امر سے آگاہ نہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی کمزوری ہے، لیکن ایک ذہین کاروباری شخص کو مسلسل بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی ہی کوشش میں اس سے جو کچھ حاصل ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں سنبھل کر وہ بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر نواب عزیز الدین خان جال میں پھنس جائیں تو ان سے کتنی رقم طلب کی جا سکتی ہے؟ کم از کم 10 لاکھ، سودا 5 لاکھ پر بھی طے ہو سکتا ہے، بس 10 سے کم نہیں، اور یہ فیصلہ مناسب تھا۔ مسز درانی نے نواب صاحب سے گفتگو کا پورا اسکرپٹ تیار کر لیا اور اب وہ اپنے اس نئے شکار پر کام کرنے کے لیے تیار تھیں۔ اسکرپٹ لے کر وہ اپنی کوٹھی کے اس کمرے میں داخل ہو گئیں جہاں ایک خفیہ تجوری میں ان کا خزانہ موجود تھا۔ یہ خزانہ وہ بلیک میلنگ سٹنٹ تھا جس کے ذریعے وہ اپنے شکاروں کو قابو میں رکھتی تھیں۔ اب نواب عزیز الدین نئے شکار تھے اور وہ پوری توجہ سے شکار کو ذبح کرنا چاہتی تھیں۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے انہوں نے روشنی کر دی اور پھر اس دیوار کی طرف بڑھ گئیں جہاں تجوری موجود تھی۔ ایک بٹن دبانے سے ہلکی سی آواز کے ساتھ دیوار کا ایک حصہ پھٹ گیا اور اس کے پیچھے ایک کشادہ خلا نمودار ہو گیا، لیکن دفعتاً مسز درانی کے ہونٹوں کی پرسکون مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ان کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ انہیں خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تجوری خالی تھی۔ وہ دستاویزات، تصاویر اور دوسری چیزیں وہاں موجود نہ تھیں جو ان کا سرمایہ تھیں۔ تمام فائل غائب تھے اور تجوری کے عین درمیان ایک سنہری انگوٹھی جگمگا رہی تھی جس میں 2 تھے ہیرے چمک رہے تھے۔ انہوں نے بے اختیار انگوٹھی اٹھا لی اور پھر ان کے منہ سے سانپ کی سی پھنکار نکلی۔ سہیل؟ ہاں، یہ انگوٹھی ان کی اپنی تھی۔ انہوں نے رینبو کلب میں یہ انگوٹھی سہیل کو اپنی انگلی سے اتار کر دی تھی۔ وہ قبول کرتے ہوئے شرمایا تو انہوں نے زبردستی اسے اس کی چھوٹی انگلی میں پہنا دیا تھا اور کہا تھا، یہ تمہارے قابل تو نہیں سہیل، لیکن اسے کسی غریب کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لو۔ اور اس وقت یہ تحفہ ان کے سامنے تھا، لیکن ناقابل یقین بات تھی۔ سہیل جس قدر معصوم تھا اور جتنا بے ضرر نظر آتا تھا، اگر اس نے یہ حرکت کی ہے تو انتہائی حیرت کی بات ہے۔ مسز درانی اس احساس کو کسی طور پر قبول نہیں کر سکتی تھیں۔ کوئی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ صرف سہیل تھا جو ان دنوں ان کی کوٹھی میں آتا رہا تھا۔ انہوں نے ملازموں کو ہدایت کر دی تھی کہ اگر سہیل ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کی کوٹھی میں آئے تو اسے روکا نہ جائے۔ دراصل وہ اسے اس قدر اعتماد دینا چاہتی تھیں کہ وہ اس کوٹھی سے اجنبیت کا تصور ختم کر دے، کیونکہ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ سہیل اپنی شخصیت کی وجہ سے ان کے لیے ایک نہایت منافع بخش مہرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ خود ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا، اس لیے دوسری کوئی ترکیب کارگر نہیں ہو سکتی، یعنی اسے اگر دولت وغیرہ کا لالچ دیا جائے یا ایسی تفریحات کی پیشکشیں کی جائیں جو ایک دولت مند باپ کا بیٹا کر سکتا ہے، ظاہر ہے وہ اس کے لیے قابل قبول نہ ہوتیں۔ ہاں، صرف ایک اعتماد ایسی بات تھی جس سے وہ ان کی مکمل تحویل میں آ سکتا تھا، اور اب اس انگوٹھی کی موجودگی سے یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ سہیل اس تجوری تک پہنچ چکا تھا،
لیکن تجوری کے کاغذات اور تمام دستاویزات جو ان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تھیں اور جن کے حصول کے لیے نہ جانے انہوں نے کیا 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 تھا، سہیل کے قبضے میں چلی گئی تھیں۔ یہ بات انہیں ابھی تک ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ سہیل کسی خاص مقصد کے تحت ان تک پہنچا تھا۔ کیسے یقین کر لیتیں؟ انہوں نے تو خود اس کے حصول کے لیے انتھک کوششیں کی تھیں اور اسے قابو میں لانے کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کیے تھے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سہیل نے ایسا کیوں کیا۔ رہا دوسرا معاملہ، یعنی اگر اس سے ہٹ کر وہ یہ سوچتی کہ سہیل کی انگلی میں پڑی ہوئی انگوٹھی کسی نے حاصل کر لی ہے اور اس طرح انہیں ان کی توجہ سہیل کی جانب مبذول کروانے کی کوشش کی ہے، تو وہ شخصیت کون ہو سکتی ہے جسے اس قدر معلومات حاصل ہوں؟ تجوری تک پہنچنا آسان کام نہیں تھا۔ پھر وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر پیچھے ہٹ گئیں اور ایک دیوار سے ٹک گئیں۔ اتنا صدمہ، اتنا غم زندگی میں انہیں کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ بہت دیر تک ان کا سر چکراتا رہا اور وہ کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر رہیں، لیکن بہر صورت باہمت خاتون تھیں اور مجرمانہ زندگی نے انہیں کچھ خاص قوتیں بخش دی تھیں۔ اس زندگی میں داخل ہونے سے پہلے وہ جو کچھ تھیں یہ ایک طویل کہانی تھی، لیکن اب وہ ایک ٹھوس اور مکمل مجرم تھیں۔ چنانچہ اپنی خصوصی قوتوں سے کام لے کر انہوں نے خود کو سنبھالا اور تجوری بند کر کے اس کمرے سے نکل آئیں۔ ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل ہول رہا تھا، لیکن اپنے آپ پر قابو پانا تھا۔ ان معاملات میں وہ تنہا تھیں، تنہا ہی انہیں سارے مسائل سے نمٹنا تھا۔ یہ بات تو معلوم ہو کہ آخر یہ بات ہے کیا سہیل ہی اس مجرمانہ کارروائی کا محرک ہے یا اس کی آڑ لے کر کسی دوسرے نے یہ چکر چلایا ہے؟ وہ اپنے کمرے میں آ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ خیالات تھے کہ امڑے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے ایک عزم کیا اور خود کو ان معاملات سے نپٹنے کے لیے تیار کر لیا۔ ٹیلی فون کے نزدیک بیٹھ کر انہوں نے رینبو کلب کا نمبر گھمایا۔ چند ساعت کے بعد دوسری طرف سے رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو، رینبو کلب؟ جی ہاں، آپریٹر بول رہی ہوں۔ مس، میں آپ کو ایک زحمت دینا چاہتی ہوں۔ ریفریشمنٹ ہال سے کسی کو بلا کر پوچھیں کہ مسٹر سہیل ہال میں موجود ہیں۔ میں مسز دورانی بول رہی ہوں۔ بہتر خاتون، میں ابھی معلوم کیے دیتی ہوں، آپریٹر نے جواب دیا اور چند ساعت کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپریٹر کی آواز سنائی دی، جی ہاں، مسٹر سہیل موجود ہیں۔ اوہ شکریہ، بس مجھے یہی معلوم کرنا تھا۔ مسز دورانی نے ٹیلی فون رکھ دیا اور برق رفتاری سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ہلکا پھلکا میک اپ کیا، لباس تبدیل کیا اور چند لمحات کے بعد ان کی کار تیزی سے رینبو کلب کی طرف رواں دواں تھی۔ پرس میں پستول رکھنا نہیں بھولی تھی۔ اس وقت حالات ایسے نہ تھے کہ وہ آسانی سے اپنا کام انجام دے لیتیں۔ کار رینبو کے پارکنگ لاٹ میں جا کر کھڑی ہوئی اور مسز دورانی پرس جھلاتی ہوئی خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھ گئیں۔ چند ساعت میں وہ ہال میں داخل ہو رہی تھیں۔ سہیل کے پاس اس وقت دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں جو خاصی خوبصورت تھیں اور ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھیں۔ وہ اس کے پاس پہنچی تو سہیل کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ آپ معاف کیجیے گا مس، میری آنٹی آ گئی ہیں، اس نے خاصے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا اور مسز دورانی کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ لڑکیاں ان کی واقف کار تھیں اور ان کی شخصیت سے اچھی طرح واقف تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ مسز دورانی ایک شکاری خاتون ہیں اور خوبصورت نوجوان ان کی کمزوری ہیں۔ ایک ایسا نوجوان جس کے بارے میں مسز دورانی آج سے پہلے بری طرح اتراتی رہی تھیں، وہ انہیں آنٹی کہہ دے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس بات کا اندازہ وہی لگا سکتی تھیں۔ لڑکیوں کے سامنے ان کی زبردست سبکی ہوئی تھی۔ اندر سے وہ کھل گئیں، لیکن گھاگ خاتون تھیں، یہ برداشت کر گئیں اور ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ لا کر بولی، مصروف ہو سہیل؟ جی نہیں، اس نے جواب دیا۔ مجھے تم سے کچھ کام ہے، انہوں نے کہا۔ یہیں آنٹی یا کہیں اور چلوں؟ سہیل نے پوچھا۔ بہتر ہوگا یہاں سے اٹھ جاؤ۔ مسز دورانی خود پر قابو پانے کی انتہائی کوشش کر رہی تھیں۔ سہیل ان لڑکیوں سے معاذرت کر کے اٹھ گیا۔ مسز دورانی کی ذہنی کیفیت اس قدر خراب تھی کہ وہ حال میں نہ رکیں اور اسے ساتھ لیے ہوئے باہر نکل آئیں۔
مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنا ہے، آؤ کار میں چلیں، کہیں اور بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ جو حکم، سہیل نے سعادت مندی سے کہا اور مسز درانی اس کے ساتھ کار میں آ بیٹھیں۔ کار سٹارٹ کر کے انہوں نے سڑک پر نکال لی۔ شدید ہیجان سے دماغ پھٹا جا رہا تھا اور کار کی رفتار خود بخود تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اس تیز رفتاری پر پولیس ان کی جانب متوجہ ہو سکتی ہے، چنانچہ انہوں نے رفتار سست کر دی اور گردن گھما کر سہیل کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر بے خوفی اور لاپرواہی کے تاثرات دیکھ کر انہیں سخت مایوسی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی یہ اندازہ بھی کہ سہیل کافی گہرائی میں ہے۔ پھر انہیں تاج محل کا بورڈ نظر آیا اور انہوں نے کار اسی چھوٹے سے ریسٹورانٹ کے سامنے روک دی۔ پرسکون ایئر کنڈیشنر ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر انہیں اپنی ذہنی جلن میں کچھ کمی محسوس ہوئی۔ سہیل خاموش ان کے سامنے بیٹھا تھا، چہرے پر وہی معصومانہ حماقت رقصاں تھی جو اس کی دلکشی میں بے پناہ اضافہ کر دیتی تھی، لیکن اس وقت یہ صورت انہیں زہر لگ رہی تھی۔ انہوں نے خونخوار نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، میں تم سے اسی شام کی حرکت کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، کیا شراب پی کر تمہارا دماغ ایسے ہی الٹ جاتا ہے؟ نہیں مسز درانی، شراب مجھ پر بے اثر ہے، سہیل نے بدلے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس کے لہجے میں ذرا بھی معصومیت نہ تھی۔ مسز درانی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسی بدلے ہوئے انداز پر انہیں حیرت ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیا تم بہت زیادہ پیتے رہے ہو؟ ہاں، میں نے اپنے غم کو اس سیال نشے میں ڈبونے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ میرے درد کا مداوا نہ بن سکی۔ تمہارا درد؟ ہاں، اور آپ اس سے واقف ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکی سہیل، اس سے زیادہ میں آپ کو بتا نہ سکوں گا، اس نے لاپرواہی سے منہ بنا کر کہا، اور مسز درانی چند ساتھ اسے خاموشی سے دیکھتی رہیں، پھر بولیں، کلب میں تم نے مجھے آنٹی کہہ کر پکارا تھا، آخر کیوں؟ لوگ تو تمہیں میرے محبوب کی حیثیت سے جانتے تھے۔ محبوب کی حقیقت تو آپ پر کھل چکی ہے مسز درانی، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ میں نہیں مانتی کہ تم فریبی ہو۔ ممکن ہے، اس نے لاپرواہی سے شانے ہلائے اور مسز درانی کو پھر خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اس کے بعد وہ اصل موضوع پر آ گئیں۔ میں نے تمہیں ایک انگوٹھی دی تھی۔ ہاں، وہ آپ کو واپس مل گئی ہوگی۔ کیا مطلب؟ مسز درانی سرسراتی ہوئی آواز میں بولیں۔ مجھے یقین ہے مسز درانی کہ آپ کا تحفہ آپ کو خالی تجوری میں مل گیا ہوگا، سہیل نے بے جگری سے کہا، اور مسز درانی کے دل میں ہول اٹھنے لگا۔ وہ شدید غصے کے عالم میں بولیں، اور تجوری میں رکھے ہوئے کاغذات؟ وہ میری تحویل میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے مسز درانی کہ اب مجھے ان کی ضرورت تھی۔ آپ نے بلیک میلنگ کے لیے ایسی شخصیتوں کو بھی منتخب کر لیا تھا جو اس قابل نہ تھیں۔ ان کی امانتیں ابھی واپس لوٹانی ہیں، اور اب آپ کی باقی شکار میرے شکار ہوں گے۔ تو کیا تم بھی؟ مسز درانی حیرت زدہ لہجے میں بولی۔ ہاں مسز درانی، آج کے بعد آپ کو میری ماتحتی میں کام کرنا ہوگا، اور اس سے انحراف آپ کی موت کا باعث بن جائے گا۔ سہیل کا لہجہ اس قدر صفاق تھا کہ مسز درانی کانپ کر رہ گئیں۔ اس احمق نوجوان کا یہ روپ ان کے لیے بے حد بھیانک تھا۔ مسز درانی پاگلوں کی طرح منہ پھاڑے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے کانوں میں سہیل احمد کے الفاظ گونج رہے تھے۔ گزرے ہوئے واقعات انہیں یاد آ رہے تھے، جب اپنی دانست میں سہیل کو وہ اپنے شکنجے میں جڑ چکی تھی۔ اس پر اعتماد قائم کرنے کے لیے انہوں نے سہیل کو اپنی کوٹھی میں آنے جانے کی پوری آزادی دے دی تھی۔ وہ ان کی غیر موجودگی میں بھی بے جھجک ان کی کوٹھی میں آ جاتا تھا، اور انہوں نے ملازموں کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ سہیل جس وقت بھی آئے اس کی پذیرائی کی جائے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایسے غیر متوقع حالات سے واسطہ پڑا تھا کہ وہ حیران رہ گئی تھیں۔ کافی دیر تک وہ گمسم بیٹھی رہیں، پھر انہوں نے سنبھالا لیا۔ یہ نو عمر چھوکرا ہاتھ کی صفائی دکھا کر اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ ایک تجربے کار خاتون تھیں، اور یہ حیثیت قائم کرنے کے لیے انہیں بہت کچھ کرنا پڑا تھا، اتنا کچھ کہ عام لوگوں کے تصور سے باہر تھا، اور اس سارے کیے دھرے کو وہ اس طرح خاک میں ملتے دیکھنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ انہوں نے سوچا سہیل ابھی نو عمر ہے، چنانچہ ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور وہ کسی قدر مخمور لہجے میں بولیں، تمہاری اس نئی شخصیت اور تمہارے اس نئے روپ نے تو مجھے محصور کر دیا ہے۔
لیکن مجھے حیرت ہے تمہیں ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت؟ سہیل نے پرخیال انداز میں کہا، بعض اوقات انسان خود بھی نہیں جانتا مادام کہ اس کی ضرورتیں کیا کیا ہیں۔ مگر تم تو ایک بڑے باپ کے بیٹے ہو۔ لوگ یہی کہتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑا باپ میری بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکا۔ تمہیں میرے خلاش ہونے کا تجربہ ہے مسز دورانی؟ میں نہیں سمجھی۔ بس مسز دورانی، اپنے ماتحتوں سے میں اس سے زیادہ بے تکلف نہیں ہوتا۔ سہیل کا لہجہ پھر خشک ہو گیا اور مسز دورانی استہزائیہ انداز میں ہنس پڑی۔ ماتحت؟ اس نے حقارت سے کہا، اور سہیل اپنی خوبصورت اور معصوم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ میرے کچھ اصول ہیں مسز دورانی، جن لوگوں کو میں اپنے لیے چن لیتا ہوں انہیں بہر طور میرے احکامات قبول کرنے ہوتے ہیں، اور عدم تعاون کی صورت میں انہیں مختلف سزائیں ملتی ہیں۔ یہ سزائیں فوری طور پر موت کی سزائیں تو نہیں ہوتی، لیکن ان کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ انسان موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ لیکن جانے من مجھے ان لوگوں میں شمار نہ کرو۔ تم اتنے حسین ہو کہ میں تو ساری عمر تمہاری ماتحتی میں گزارنا پسند کروں گی۔ اس دن تم پر شرارت سوار ہو گئی تھی، میرا خیال ہے اس لڑکی رخشندہ کی وجہ سے۔ نہیں مسز دورانی، وہ ایک حقیقت تھی۔ رہی رخشندہ کی بات تو مجھے معلوم تھا مسز دورانی کہ آپ کیا کھیل کھیل رہی ہیں۔ فضول بکواس، مسز دورانی نے کہا، لیکن دوسرے لمحے ایک چٹاخ کی آواز ابھری اور مسز دورانی کا ایک کان سن ہو کر رہ گیا۔ وہ ساکت رہ گئی تھی۔ گال پر پڑنے والا ہاتھ اتنا زوردار تھا کہ چند لمحات کے لیے ان کے سوچنے سمجھنے کی قوتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں مسز دورانی کہ میں اپنے ماتحتوں کی بدتمیزی کبھی برداشت نہیں کرتا۔ تمہیں جملے بولتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ سہیل کی غراہٹ ابھری اور مسز دورانی ایک دم چونک پڑی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑی ہو گئی اور ایک خوفناک غراہٹ کے ساتھ اس نے سہیل پر حملہ کر دیا، لیکن اس کے لمبے ناخن سہیل کے چہرے تک نہیں پہنچ سکے۔ سہیل پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کرب و جوار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے شاید اس تھپڑ کی آواز تو نہیں سنی تھی، لیکن مسز دورانی کی غراہٹ اور اس کے بعد ایک وحشیانہ چیخ انہوں نے ضرور سنی تھی، لیکن مسز دورانی کو وہ چونک کر دیکھنے لگے تھے۔ مسز دورانی پلٹ کر جھکی اور اس نے ایک کرسی اٹھا لی، اور پھر یہ کرسی اس نے پوری قوت سے سہیل پر دے ماری، لیکن ظاہر ہے کرسی دوسری خالی کرسی پر پڑی، کیونکہ سہیل تو ایک جانب ہٹ گیا تھا۔ اتنی طاقت سے مسز دورانی نے یہ کرسی ماری تھی کہ دوسری کرسی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تاج محل کے کئی بیرے اس جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ خود کاؤنٹر مینیجر بھی اپنی جگہ سے نکل کر آگے آ گیا۔ مسز دورانی پر وحشت کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ اس نے درمیان میں رکھی میز الٹ دی اور سہیل اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے حلق سے خوف زدہ آوازیں نکل رہی تھیں، بچاؤ بچاؤ، یہ پاگل ہو گئی ہے، کتے دیوانے، میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ مسز دورانی دانت پیس کر سہیل کی طرف لپکی، اور جوں ہی اس نے سہیل پر جھپٹا مارا وہ نیچے بیٹھ گیا، اور مسز دورانی ایک ویٹر پر جا پڑی تھیں۔ وہ ویٹر کے ساتھ زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ اونچی ہیل کی خوشنما چپل پہنے ہوئے تھی، جس سے پھسلنے میں بے حد آسانی ہوئی، اور اس کے پاؤں میں موچ آ گئی۔ نیچے دبا ہوا ویٹر خوف زدہ انداز میں چیخنے لگا تھا، اور سہیل کھڑا ہوا چلا رہا تھا، دورہ پڑا ہے، پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، شاید یہ خاتون نشے میں ہیں، اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے، سونگھو تو صحیح۔ اچانک ہی وہ بڑے معصومانہ انداز میں کہہ رہا تھا، شکل ہی ایسی تھی کہ ہر کوئی یقین کر لے۔ دوسرے لمحے ہوٹل کے ویٹر دوڑ پڑے اور انہوں نے مسز دورانی کو پکڑ لیا۔ دیکھو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے انہیں، نشے کی حالت میں ایسی حرکتیں کر رہی ہیں، ویسے بہت مہذب خاتون ہیں، یہ مسز دورانی کے نام سے مشہور ہیں، ایک بہت بڑی خاتون ہیں۔ براہ کرم۔ سہیل نے مسز دورانی کو عقب سے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ایک چال تھی، اس کا حلیہ بگڑ کر رہ گیا تھا، بال بکھر گئے تھے، صورت دیکھنے کے قابل تھی، لباس بے ترتیب ہو گیا تھا، چپل پاؤں سے اتر کر دور جا پڑی تھی۔ اس وحشیانہ غصے نے اس کا برا حال کر دیا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ سہیل معصومیت سے لوگوں کو صورتحال بتا رہا تھا،
اور جو کچھ وہ بتا رہا تھا مسز درانی کو وہ سن کر اپنے ذہن کو قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کوئی خاص بات ہی معلوم ہوتی ہے، ورنہ یہ خاتون تو خاصی مہذب ہیں، اکثر رینبو کلب میں نظر آتی ہیں اور بڑے بڑے لوگوں سے ان کی دوستی ہے، لیکن یہ جتنے بڑے لوگ ہیں سب ایسے ہی کردار کے مالک ہیں، بظاہر بڑے لیکن اندر سے نہایت چھوٹے، نشہ کر کے سڑکوں پر ادھم مچاتے رہتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح ہوٹل کا کتنا نقصان کر دیا۔ میرا خیال ہے جناب آپ انہیں پولیس اسٹیشن لے جائیے، بہتر رہے گا، ورنہ اس کے بغیر آپ کے نقصانات پورے نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن یہ آپ کے ساتھ تھیں، کاؤنٹر مینیجر نے سہیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو بس یہاں بیٹھا تھا، یہ آ گئیں اور مجھ سے عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگیں۔ تم بے حد خوبصورت ہو، کیا میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا پسند کرو گے؟ میں طالب علم ہوں جناب، بس یہاں آ بیٹھا تھا اور ان خاتون کی باتیں سن سن کر شرما رہا تھا۔ توبہ توبہ، کیسی شرمناک گفتگو تھی ان کی۔ میں کیا کروں، دراصل کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ذلیل کتے، میں تجھے دیکھ لوں گی، اچھی طرح دیکھ لوں گی، مسز درانی دانت پیستے ہوئے بولی۔ دیکھا دیکھا آپ لوگوں نے، یہ بھی کوئی بات ہوئی، کیسا زمانہ الٹ گیا۔ پہلے بد کردار مرد شریف خواتین کے پیچھے پیچھے دوڑتے پھرتے تھے اور ان کی زندگی حرام کر دی تھی، لیکن یہ جدید دور، کیا خیال ہے آپ کا بزرگوار؟ اس نے ایک بوڑھے ویٹر کی طرف رخ کر کے کہا اور بوڑھا ویٹر کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ لا حول ولا قوت، پر صاحب ہم کیا کریں، ہم ایسے بہت سے کھیل دیکھتے رہتے ہیں اور زبان بند رکھتے ہیں صاحب، یہ بڑے لوگوں کے کھیل ہی ایسے ہوتے ہیں۔ آپ جائیے، خواہ مخواہ حرج کر رہے ہیں اپنی تعلیم کا، ایسے ہوٹلوں میں ایسی خواتین کے ساتھ مت بیٹھا کریں۔ بزرگوار ویٹر نے اپنے آپ کو بزرگوار سن کر واقعی نصیحتیں کرنا شروع کر دیں۔ تم چپ رہو گے یا میں تمہاری بھی خبر لوں؟ مسز درانی اس کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی۔ جی نہیں بی بی، آپ میری خبر نہ لیں، اپنی طرف دیکھیں۔ ویٹر یہ کہتا ہوا دوسری طرف چل دیا اور مسز درانی اپنا حلیہ درست کرنے لگیں۔ پرس اٹھایا، چپل تلاش کی اور واپسی کے لیے مڑیں تو کاؤنٹر مینیجر ان کے سامنے آ گیا۔ بی بی، ساری باتیں اپنی جگہ، یا تو آپ ہمارا نقصان پورا کر دیں ورنہ پولیس اسٹیشن چلیں۔ مسز درانی نے خونخوار نگاہوں سے مینیجر کو گھورا اور بے دردی سے پرس زپ کھینچی اور اس سے کچھ بڑے نوٹ نکال کر کاؤنٹر مینیجر کے منہ پر دے مارے۔ میں تم سب کو، اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ غصے کی شدت سے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ سہیل ایک کونے میں سمٹ گیا تھا، مسز درانی کی نگاہ اس پر نہیں پڑی۔ وہ شاید یہی سمجھی تھی کہ سہیل شاید باہر نکل گیا۔ وہ بھی باہر نکل آئی، تب ہی ایک آدمی اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ یہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک تھا، انتہائی بدتمیز اور منہ پھٹ آدمی تھا وہ۔ اس شخص نے مسز درانی کے شانے کے قریب منہ کرتے ہوئے کہا اور وہ چونک کر پلٹی، خونی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا اور دھاڑی، یہاں سے دور چلے جاؤ۔ اوہو مسز درانی، میں تو آپ کے مداحوں میں سے ایک ہوں، اخبار گرین روز کا نمائندہ، کئی بڑی بڑی تقاریب میں آپ سے ملاقات ہو چکی ہے۔ معاف کیجئے، میں آپ کی دل شکنی کرنے نہیں بلکہ دل دوزی کرنے آیا ہوں۔ جا رہے ہو یہاں سے یا جوتا اتاروں پاؤں سے؟ مسز درانی، براہ کرم تہذیب و اخلاق کو ہاتھ سے مت جانے دیں، آپ واقعی نشے میں معلوم ہوتی ہیں۔ میں ایک اخباری رپورٹر ہوں محترمہ، کسی خیراتی ادارے کا منشی نہیں۔ بہر صورت کل صبح گرین روز ضرور ملاحظہ فرمائیے، میں کوشش کروں گا کہ دوسرے اخبارات کو بھی یہ دلچسپ خبر مل جائے، اس شخص نے کہا اور ایک طرف چل پڑا۔ اور مسز درانی سکتے کے عالم میں کھڑی رہ گئی تھیں۔ مصیبتوں کے اتنے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے اس پر کہ وہ بدحواس ہو گئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گئی تھیں اور پھر دہشت زدہ لہجے میں بولی، سنو بات سنو پلیز، مسٹر پلیز بات تو سنو۔ اور وہ اخباری نمائندہ رک گیا۔ یہاں میرے قریب آؤ، چپل اتار لیں گی آپ؟ نہیں بات تو سنو، ویری سوری، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، لیکن تم حالات کا اندازہ کر رہے ہو، وہ کمبخت، اس کمبخت نے، مسز درانی اپنے اوپر قابو پانے کی کوشش کرنے لگیں۔ وہ اخباری نمائندہ قریب آ گیا۔ جی آپ مجھے بتائیے کیا ہوا تھا، واقعہ کیا ہوا تھا؟ دیکھو پلیز، واقعہ جو بھی تھا وہ ایسا نہیں ہے کہ اخبار میں آئے، تم اگر مجھ سے تعاون کرو تو فائدے میں رہو گے۔
خیر فائدے اور نقصان کی تو ہم پرواہ نہیں کرتے، لیکن ایک معزز خاتون ہونے کی وجہ سے میں آپ سے تعاون کر سکتا ہوں، حالانکہ آپ میری بھی بے عزتی کر چکی ہیں۔ میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتی ہوں، براہ کرم مجھے میری کار تک پہنچا دو، مسز درانی نے کہا، اور اخباری نمائندہ گردن جھکائے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اصل واقعہ کیا ہوا تھا مسز درانی؟ اس نے پھر پوچھا۔ کسی وقت میری کوٹھی پر آ جانا، میں تم سے وہاں تفصیلی بات چیت کروں گی، اس وقت کچھ نہ پوچھو۔ ظاہر ہے میں الٹے سیدھے ہی جواب دوں گی، تم خود سوچو اگر کسی شخص کی ایسی کیفیت ہو جائے تو وہ کیا سوچے گا۔